नाजरीन, करंसी की तारीख काफ़ी दिलचस्प है। ये हज़ारों साल से ख़रीदारी और कर्ज़ की अदायगी का वाहिद तरीका है और किसी के पास कितनी करंसी है इसी से दौलत की पैमाइश भी की जाती है। ताहम करंसी की तारीख इसकी तारीफ़ की तरह ही मुतनाज़ है। फ़लसफ़ी और मुआशी माहिरीन उस पुरस्रार वक्त के बारे में अलग अलग नज़रिए रखते हैं जब पैसे का निज़ाम मुतारिफ़ हुआ। ताहम हज़ारों साल कबल चांदी, मट्टी की चीज़ों और दीगर शक्लों में लेन देन हुआ करता था। हत्ता कि एक वक्त आया जब कदीम इराक़ में धाती सिक्के पहली बार मुतारिफ़ करवाए गए। इसके काफ़ी अरसे बाद चीन में कागज़ के नोट सामने आए, जो इसलिए बनाए गए क्योंकि सिक्के इतने भारी हो चुके थे कि इनको रखना एक मसला बन चुका था। और सिर्फ 70 साल पहले एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद होटल में रात गए होने वाले खुफिया सियासी मुज़ाकरात के नतीजे में एक हरे रंग का कागज़ डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गया। आज की इस वीडियो में हम करेंसी की दिलचस्प और मालूमाती तारीख पेश कर रहे हैं। नाजरीन, करेंसी पिछले कम अज़ कम 4000 साल से किसी न किसी शक्ल में इंसान के साथ साथ है। इससे कबल लेन देन के लिए अशिया और अजनास का तबादला बतौर करेंसी किया जाता था, मगर ये तबादला कोई बहुत ज़्यादा मौसर तरीक़ा नहीं था। तबादले के ज़रिए लेन देन में किसी शय की मौजूदगी की बजाय तमाम तर दारोमदार लेन देन करने वालों की ज़रूरत पर होता था। ताहम पैसे का बतौर करेंसी आगाज़ कब हुआ? चंद माहिरीन का मानना है कि इस सवाल का जवाब 5000 साल कबल मौजूदा इराक़ यानी मेसोपोटामिया से मिलता है, जहाँ जौ और चांदी की तिजारत होती थी। इन मसनूआत की अपनी कद्र थी और इसीलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि ग़ुलाम की कीमत, कर्ज़ पर सूद या मजदूरी की उजरत वगैरह। चंद मज़दूरों को चीज़ों में अदायगी की जाती थी, जैसा कि शराब या ज़रूरत की दूसरी अशिया। ताजर भी ऐसे ही लेन देन करते थे और इसी को बार्टर सिस्टम या बार्टर निज़ाम कहा जाता था। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है, जिस पर उस वक्त की लीडिया नामी सल्तनत के बादशाह एलियटस की मोहर सब्त है। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना है, उन सिक्कों से पुराना है जो चीन, इंडिया या इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्के चूँकि पायदार थे, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर व रसूख का ज़रिया भी बन गए और टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फ़ौज के खर्च उठाने और तिजारत करने के लिए सिक्के एक मुफीद ज़रिया बन गए। रोम की सल्तनत सिपाहियों और सरकारी अफसरान को नमक में अदायगी करती थी, जो उस वक्त एक कीमती चीज़ समझी जाती थी, क्योंकि इससे खुराक महफूज रखने का काम लिया जाता था। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज़्यादा सिक्कों को बांध कर इकट्ठा रख सके। जैसे जैसे तिजारत फैली, ज़्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन इससे भी अहम नुक्ता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथ में होना ज़रूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में ज़ाया हो जाए। उन्होंने कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये नए सिक्के इतने वज़नी थे कि जब ज़्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती या पैसा दूर लेकर जाना होता, तो बैलगाड़ी या खच्चर भी इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसी मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज़ की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियाओज़ी नामी पहली कागज़ी करेंसी वजूद में आई, जो सोंग डायनेस्टी ने जारी की और करेंसी के निज़ाम को काबू में कर लिया ताकि ताजर अपनी करेंसी का इस्तेमाल ना करें। यूँ पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज़ हुआ। हम ये उतना ही सरकारी था जितना अमरीकी डॉलर 1792 में था, जब इसे मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया। अमरीकी डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है,
جسے غیر سرکاری طور پر سونے جیسا مقام حاصل ہے، کیونکہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے مطابق دنیا بھر میں موجود 62% مالیاتی ذخائر اسی کرنسی میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 31 ممالک میں یا تو امریکی ڈالر سرکاری کرنسی کے طور پر رائج ہے یا پھر ان ممالک میں سرکاری کرنسی کا نام بھی ڈالر ہے، جبکہ دیگر 66 ممالک کی کرنسی کی قدر کا دار و مدار امریکی ڈالر سے جڑا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ شمالی کوریا سے لے کر سائبیریا جیسے دور دراز مقامات تک امریکی ڈالر بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے، وہ ڈالر جس کا آغاز 2 اپریل 1792 کو ہوا۔ لیکن دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی کا نام ڈالر کیسے پڑا اور یورپ کے ایک دور دراز گاؤں سے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جو 500 سال قبل آج کے چیکوسلواکیہ نامی ملک سے شروع ہوئی اور جس کا کلائمیکس امریکہ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد ہونے والی ایک خفیہ ملاقات پر ہوا، جس نے امریکی کرنسی کو دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بنا دیا۔ سن 1516 میں چیکوسلواکیہ کے علاقے میں چاندی کی موجودگی کا انکشاف ہوا تو اس علاقے کی قسمت بدل گئی۔ اس زمانے میں یورپ شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن کے حکمران طاقت اور اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ اس وقت اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ اپنی کرنسی بنانے کا تھا۔ جوخائم کے حکمران نے بھی ایسا ہی کیا اور مقامی چاندی سے سکے تیار کرنا شروع کر دیے، جس کا نام جوخائمز تھالرز پڑا۔ جلد ہی یہ نام مزید مختصر ہو کر صرف تھالرز یعنی سکے رہ گیا۔ سن 1566 تک یہ سکہ یورپ میں اتنا عام اور مشہور ہو چکا تھا کہ جب جرمن سلطنت نے اس زمانے میں جسے ہولی رومن امپائر کے نام سے پکارا جاتا تھا، مختلف مقامی کرنسیوں اور سکوں کے لیے ایک ہی مخصوص حجم اور چاندی کی قسم کو طے کرنے کا فیصلہ کیا تو قرعہ فال جوخائمز تھالرز کے نام نکلا۔ تاہم جرمن سلطنت میں اس سرکاری سکے کو ریخس تھالرز کا نام دیا گیا۔ یورپ کے دیگر حکمرانوں نے بھی جرمن سلطنت کی نقل میں سکوں کا پیمانہ طے کرنا شروع کر دیا، جنہیں مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے۔ ڈنمارک، ناروے اور سویڈن میں تھالر کا نام ڈالیر پڑ گیا، جبکہ آئس لینڈ میں یہ ڈالور ہو گیا۔ لیکن ڈچ کرنسی کا جو نام پڑا وہ ادائیگی اور تلفظ میں موجودہ ڈالر سے سب سے زیادہ قریب تھا، اور یہی کرنسی جب 17ویں صدی میں نو آباد کاروں کے ساتھ شمالی امریکہ پہنچی تو سفید فام لوگوں نے جلد ہی تمام چاندی کے سکوں کو ڈالر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم جب شمالی امریکہ میں یورپ سے لوگوں نے منتقل ہونا شروع کیا تو اپنے ساتھ سونا اور انگلش سکے لے کر گئے۔ تاہم یہ لوگ بہت امیر نہ تھے اور ان کے پاس موجود سرمایہ جلد ختم ہو گیا، اور ان لوگوں کے لیے مقامی آبادی سے لین دین ایک مسئلہ بن گیا۔ تاہم اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقامی طور پر پیدا ہونے والی سیپ کو 1637 میں باقاعدہ کرنسی کا درجہ دے دیا گیا۔ تاہم لین دین کے لیے تمباکو اور مکئی کا استعمال بھی جاری رہا۔ تاہم خرید و فروخت کے لیے یہ پیچیدہ نظام کافی مشکلوں کا باعث بن رہا تھا۔ ان مسائل کے حل میں شمالی امریکہ پر حکومت کرنے والے برطانوی بھی ایک رکاوٹ تھے، جنہوں نے سونے اور چاندی کے سکوں کی برآمد روک رکھی تھی اور مقامی لوگوں کو اپنے سکے تیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ ایسے میں ہسپانوی سکے بھی بطور کرنسی استعمال ہوئے۔ تاہم برطانیہ کا یہی رویہ بعد میں ٹیکسوں کے نفاذ سمیت شمالی امریکہ میں بغاوت اور علیحدگی کی وجہ بنا، اور 1783 میں امریکی کالونیوں نے برطانیہ کو شکست دے کر آزادی حاصل کر لی۔ تاہم اس جنگ کی وجہ سے تمام ریاستیں معاشی بحران کا شکار ہو گئیں۔ ایسے میں امریکی کانگریس نے کاغذی کرنسی کا اجرا کیا، لیکن جنگ کے بعد یہ کاغذی کرنسی بے وقت تھی اور جلد سے جلد نئے ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ یوں 1785 میں امریکی کانگریس نے نیو یارک میں ایک اجلاس کے بعد ڈالر کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کا سرکاری کرنسی کا درجہ دیا۔ امریکی کانگریس نے طے کیا کہ ایک ڈالر میں 100 سینٹ ہوں گے، لیکن مختلف ریاستوں کے درمیان یہ بھی ایک متنازع معاملہ بن گیا، کیونکہ ریاستیں اس بات پر منقسم تھیں کہ وفاقی حکومت کو ریاستی معاملات میں کس حد تک مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے۔
یوں کرنسی کے اعلان کے باوجود پہلا سرکاری ٹکسال 1792 میں قائم ہوا۔ مزید 70 سال بعد یعنی 1862 میں جب امریکن سول وار اپنے عروج پر تھی، امریکی محکمہ خزانہ نے پہلی بار باقاعدہ کاغذی ڈالر چھاپا جو ایک جانب سے کالا اور دوسری جانب سبز تھا۔ اس رنگ کی وجہ وہ مخصوص کیمیکل تھے جنہیں جعلسازی کی روک تھام کے لیے چھپائی میں استعمال کیا گیا۔ مگر ڈالر دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی تب بنی جب دوسری عالمی جنگ اختتام پذیر ہو رہی تھی اور اتحادیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ان کی اپنی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں برٹن ووڈز قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں جنگ کے بعد عالمی معیشت اور تجارت کے مستقبل پر مذاکرات ہوئے۔ یورپی ممالک جنگ کے نتیجے میں تباہ حال تھے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تھے۔ 22 دن تک یہ شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی۔ اس دوران دو شخصیات میں باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی، جس میں برطانوی جان کینز ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ کے ہیری ڈیکسٹر تھے۔ اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ اس وقت کس نے سوچا ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے جو آج تک قائم ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔